سوال آپ نے فرمایا ہے کہ یہودی جو دجال کا ساتھ دیں گے انہوں نے چادریں اوڑھی ہوئی ہوں، اور اس حدیث کو آپ نے چسپاں کیا ہے ایک خاص فرقے پہ کہ یہ بھی چونکہ چادریں اوڑھتے ہیں اس لیے دجال کے معاون اور دجال کی فوج کل کو یہ بنے۔ ایسے نہیں ہے بھیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جن فتنوں کی پیشن گوئی فرمائی ہے اور جب تک واضح طور پہ سامنے نہ آ جائیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد بیان نہیں کرنی چاہیے۔ قیامت میں اللہ پوچھے کہ میری تو یہ مراد ہی نہیں تھی تو پھر کیا ہوگا؟ آدمی کہے کہ یہ آدمی جہنم میں جائے گا اور یہ جہنمی ہے، یہ سوچ سمجھ کے بولنا چاہیے۔ اگر اس کا فعل جہنمی نہ ہوا تو اللہ پوچھے گا نہیں کہ تم جس کے جہنمی ہونے کے فتوے لگا رہے تھے یہ تو تھا ہی۔ اس لیے جس فرقے کا آپ نے نام لیا ہم نہیں کہتے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلم کی روایت میں آتا ہے کہ یہ ارشاد فرمایا تھا، حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت میں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا دجال کے پیچھے چلیں گے اصفہان جو اب ایران کا شہر ہے، 70,000 70,000 یہودی، اور دوسرا ترجمہ یہ کیا گیا ہے کہ بے شمار یہودی دجال کے پیچھے چلنے لگیں گے، اور دیکھو انہوں نے چادریں اوڑھی ہوئی ہوں۔ تیالسہ کا لفظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال فرمایا۔ تیالسہ یہ تیلسان کی جمع ہے، عربوں کو ایک مشہور کپڑا ہے اور چادر کی صورت میں عرب اوڑھا کرتے تھے، تیلسان اسی کی جمع ہے تیالسہ۔ یہ عربوں کا قاعدہ ہے کہ جو آدمی جو کام کرتا ہے اس کا نام بھی اسی سے رکھ دیتے ہیں۔ مثلا ملاح، ملاح اردو زبان میں آپ کشتی بان کو کہتے ہیں نا جو کشتی چلاتا ہے۔ اب عربی زبان کا یہ لفظ اصل میں آیا ملح، ملحن، ملح کہتے ہیں نمک، ملاح وہ نمک جو سمندر کا پانی خشک کر کے حرارت سے ہوا میں تبدیل کر کے اڑ جائے اور باقی جو رہ جاتا ہے وہ نمک ہوتا ہے، اسے عربی میں کہتے ہیں ملح، اور کرنے والے جو کام تھے انہیں کہا جاتا تھا ملاح۔ تو تیالسہ تیلسان کی چادر عربوں میں بڑا مشہور کپڑا تھا۔ اسی طرح ایک روایت میں آتا ہے کہ سیجان ساج کی جمع ہے، ساج کہتے ہیں، یہ مشہور لکڑی ہے یار، بہت قیمتی لکڑی ہے، بحری جہاز سے بنتے ہیں، ساگوان، ساگوان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں اپنے گھر جب بنائے تو اس کے لیے آپ نے ساگوان کے دروازے خریدے تھے۔ 600 سال بعد بھی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے جو حجرے پہ چوکھٹ لگی ہوئی تھی وہ بالکل اسی طرح تھی جیسے روز اول میں حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نصب فرمائی تھی۔ یہ عربوں کے ہاں بہت بکتی تھی، بیت اللہ میں جو لگاتے تھے تختے وہ بھی اسی لکڑی کے ہوتے تھے۔ رومیوں کا ایک جہاز جدہ کے ساحل سے ٹکرا کے تباہ ہو گیا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا نے پردادا نے ان لوگوں نے وہاں سے اس ساج کے تختے خرید کے لائے تھے اور بیت اللہ کی چھت میں اسے استعمال کیا تھا۔ سیجان بھی یہی ہے، اور سیجان اس لکڑی کو بھی کہتے ہیں، اور سیجان سے مراد ایک سبز رنگ کی چادر بھی ہوتی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پر یہودی کثرت سے پہنچیں گے، اور یہودی جو لوگ ہیں دجال کے پیروکار ہو جائیں گے۔ اس لیے آج بھی جو لوگ یہودی اس کے پیروکار ہیں سو ہیں، لیکن مسلمانوں کے کسی بھی طبقے کو وہ سبز پگڑی باندھتے ہوں یا سبز چادر اوڑھتے ہوں، ان کو کہنا کہ حدیث میں ان کی یہ علامت آئی ہے بہت سخت گناہ کی بات ہے، اللہ سے معافی مانگنی چاہیے اور کبھی بھی کسی کو نہیں کہنا چاہیے۔
وہ اللہ کی وحدانیت کی شہادت دیتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت مبارکہ کی شہادت دیتے ہیں، صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی عزت کرتے ہیں، تقدیر کے نفع اور نقصان کو مانتے ہیں، عذاب قبر کے قائل ہیں، تقدیر ہر چیز کے قائل ہیں، یہ جسارت کرنا کبیرہ گناہ ہے، اللہ سے معافی